کائنات کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایک بھی پکا مکان نہیں ہے، صرف جھونپڑے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا پکا مکان نہیں ہے، جھونپڑے ہیں، چھپر ہیں، اور بلال جیسے سینکڑوں ہیں جن کا کوئی گھر بھی نہیں ہے، جن کا جھونپڑا بھی نہیں ہے، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ سے ہر مرد عورت اور بھرپور ہے، کامل ایمان موجود ہے، اخلاص سے بھرپور اعمال موجود ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کیے ہوئے اعمال موجود ہیں، اخلاق آخری درجے کے موجود ہیں، کامل ترین ایمان اور اعمال کے اعتبار سے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ ان کو یہاں بھی جنت کی زندگی عطا فرمائی تھی، وہاں بھی جنت کی زندگی عطا فرمائی، ان کی یہاں بھی جنت رہی۔ مدینہ کی زندگی اللہ کی قسم جنت کی زندگی تھی، اس لیے کہ جیسے جنت میں کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگا، کسی کو کسی سے بغض نہیں ہوگا، ہر ایک کو دوسرے سے پیار ہوگا، اور پیار بھی ایسا کہ جس پیار کو یہاں سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ کسی باپ کو اپنے بیٹے سے، کسی ماں کو اپنی بیٹی سے، کسی بھائی کو اپنے بھائی سے، کسی محب کو اپنے محبوب سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی ہر جنتی کو ہر جنتی کے ساتھ ہو۔ یہ محبت بھری زندگی وہاں ہے جنت کی اصلی اور بنیادی چیز۔ کوئی کسی کی بگاڑنے والا نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی کسی کی زندگی بگاڑنے والا نہیں ہے، اور بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مدینہ کی آبادی فرض کی جائے کہ 10,000 تھی تو ہر آدمی کو 9,999 آدمی کی حمایت حاصل تھی۔ 9,999 آدمی، ہر آدمی کو حمایت حاصل ہے۔ جس کی 9,999 آدمی بنانے والے، اس کی کون بگاڑے؟ اس کی کیسے بگڑ سکتی ہے زندگی؟ عرض کر رہا تھا کہ مدینہ ایک شہر ہے، صرف ایمان اور اعمال صالحہ۔ تمہاری کائنات کا صرف مکانوں کا میں نے ذکر کیا ہے، مکان بھی نہیں ہے، چھپر ہیں، اللہ کی قسم پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لنگی میں بھی زندگی گزاری ہے، صرف ایک لنگی میں، پہننے کو کرتا تو کیا بنیان بھی نہیں تھی۔ 3 دن کے فاقے، 5 دن کے فاقے، گھر بھی خالی ہے، پیٹ بھی خالی ہے، بدن بھی خالی ہے، کسی کے پاس نہ زیور ملتا ہے نہ سرمایہ ملتا ہے، لیکن اتنی امن، اتنی چین کی زندگی ہے، اتنی راحت کی زندگی ہے، اتنی بے خوفی کی زندگی ہے، اتنے اطمینان اور سکون کی زندگی ہے کہ یہ جنتیوں کو حاصل تھی یا اہل مدینہ کو حاصل تھی۔ یہ جنت میں حاصل ہوگی، یہ مدینہ کو حاصل تھی، ہر مدینے والے کو حاصل تھی۔ لکھا ہے کہ جب بھی آدمی کوئی عمل صالح کرتا ہے، جب بھی کوئی آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اس عمل صالح کی برکت سے سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے اس کو دل کا سکون ملتا ہے۔ وہ دل کا سکون
اگر اس آدمی کو ساری کائنات مل جائے، اس کائنات کے سارے خزانے مل جائیں، اللہ کی قسم وہ سکون نہیں مل سکتا ہے، لیکن ہر عمل صالح پر سکون مل جاتا ہے جس وقت اس عمل صالح کو کیا جائے۔ یہ سب سے پہلا اللہ کا عظیم انعام ہے اور ابدی انعام ہے۔ وہ ایسا سکون ہوتا ہے کہ کبھی چھینا نہیں جاتا ہے، سوائے اس کے کسی کی اپنی غفلت سے کوئی معصیت ہو جائے تو اس میں کمی آ جائے یا وہ غائب ہو جائے کچھ وقت کے لیے، وگرنہ وہ سکون ہمیشہ کے لیے مل گیا جو چھینا ہی نہیں جائے گا، اس سے واپس نہیں لیا جائے گا اس سے۔ اور سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، دل کا سکون۔ اگر آدمی کے پاس پوری کائنات ہو اور دنیا کے سارے سامان موجود ہو لیکن دل کا سکون نہ ہو، تو اس میں کوئی مزہ ہے؟ جھونپڑے میں ہو، سردی میں ہو، جس حال میں بھی ہو، لیکن اسے سکون حاصل ہو تو کسی حال میں آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ ہر حال میں سکون ہی سکون رہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ تکلیفوں کے اندر آپ اندازہ کریں کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اب کتنی پریشانی کی جگہ ہے، ایسی تنگ جیل، ایسا جیل خانہ تو اور کوئی نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن یونس علیہ السلام صرف اپنی لغزش کی وجہ سے تو پریشان ہوئے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، لیکن جو سکون ان کو حاصل ہے وہاں پر بھی وہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس حال میں بھی اگر ہو آدمی لیکن ایمان اور اعمال صالحہ پر ہو تو اسے قطعاً اس حال میں بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ میرا دل سب سے صاف ہے، کوئی میل میرے دل میں نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دلوں کو صاف کرنا ہے، میل گندگی اس سے صاف کرنا ہے، اور جب یہ اس باہر کی میل کچیل سے صاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ جل جلالہ کی محبت اور ایمان اور یہ ساری چیزیں اندر داخل ہونے کی گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا کام اللہ جل جلالہ، آدمی، ہاں دوسری بات جو کرنے لگا تھا جو کہنی ہے مجھے وہ یہ کہ آدمی ایک تو محترم ہے اور اللہ جل جلالہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے کل نعمتیں اس کے لیے پیدا کی ہیں، جو اس کی قدردانی نہیں کر سکتا ہے وہ کسی نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، دنیا وہ کسی نعمت کا مستحق ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی قدردانی دل میں پیدا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ہی اللہ نے آدمی کو خود کفیل بنایا ہے۔ بھائی آدمی خود کفیل ہے، اللہ جل جلالہ نے اسے ایسا خود کفیل بنایا ہے کہ باہر کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، باہر کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، دونوں جہاں کی کامیابیوں کے سامان اس کے اندر موجود ہیں۔
سنتے رہتے ہوگے، معروف ہو گیا ہے جملہ کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی. خدا کا شکر ہے زبانوں پر آ گیا ہے. اللہ جل جلالہ کرم فرمائیں گے، دلوں میں بھی آ جائے گا. جب دلوں کا یقین بنے گا تو جس طرح مال سے زندگی بنتی ہے، یہ تو اندر اترا ہوا ہے. ہمارے آپ کے سب کے دلوں میں یہی اترا ہوا ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مال کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. جس سے زندگی بنتی ہے اس کے لیے آدمی مارا مارا پھرتا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں کیا جا رہا ہے وہ مال کے لیے کیا جا رہا ہے کہ مال ملے گا. جس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت بنانے سے مال ملے گا زیادہ تو حکومت بناتا ہے. جس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذمہ داری کرنے سے زیادہ مال ملے گا ذمہ داری کرتا ہے. اگر سمجھ میں آتا ہے کسی کو کہ تجارت سے زیادہ مال ملے گا تجارت کرتا ہے. جس سے مال زیادہ ملتا ہے اس کی طرف جاتا ہے. اور جو صورت کر رہا ہوتا ہے اس سے بہتر کو مال ملنے کی شکل ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے اس پیچھے چلا جاتا ہے. ملک کے اندر مال کم ملتا ہے، باہر زیادہ ملتا ہے تو باہر چلا جاتا ہے. گھر بھی، بیوی بھی، بچہ بھی، سب کچھ چھوڑتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور وہ باہر چلا جائے اس لیے کہ باہر مال زیادہ ملتا ہے. تو مال کے لیے سفر کرنا بھی آسان، راتیں جاگنا بھی آسان، تکلیفیں برداشت کرنا بھی آسان، سب کچھ برداشت کرنا آسان ہوتا ہے جس سے مال ملتا ہے. اس لیے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. جس طرح سے مال کو حاصل کرنے کے لیے دنیا ماری ماری پھر رہی ہے، دن رات اتنا سفر ہو رہا ہے کہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہے. نہ گاڑیوں میں جگہ ملتی ہے، نہ جہازوں میں جگہ ملتی ہے، نہ سمندری جہازوں میں جگہ ہی کوئی نہیں ملتی. اتنا سفر ہو رہا ہے اور اتنا اس کے پیچھے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اتنا جاگا جا رہا ہے، اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنی قربانیاں کی جا رہی ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. جس وقت اس کی جگہ پر اللہ جل جلالہ یہ یقین پیدا کر دے گا کہ مال سے زندگی نہیں بنتی، اعمال سے زندگی بنتی ہے، تو پھر اعمال کے لیے لوگ اسی طرح دنیا بھر میں بھاگے پھریں گے. بہت آسان ہو جائے گا. کسی بھی ملک میں جانا بہت آسان ہوگا اعمال کے لیے. ان اعمال کو ہر قیمت پہ حاصل کرنا ہے. صرف ایک حدیث، مدینہ طیبہ میں رہنے والا آدمی اور وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنی بلکہ کسی صحابی سے سنی ہوئی ہے ایک حدیث. ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں نے حدیث جو فلاں صحابی سے سنی ہوئی ہے، ایک آدمی اور موجود ہے مدینہ طیبہ میں جس نے یہ حدیث خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے، تو اس آدمی سے جس نے حضور سے حدیث سنی ہے اس حدیث کو سننے کے لیے وہاں جانا چاہیے. یہاں سے پیدل چل پڑا مدینہ طیبہ سے اور پیدل سفر کر کے مدینہ پہنچ گیا. شام میں پہنچ گیا. شام پہنچا، وہاں جا کر اس آدمی کا پتہ کیا، وہ مسجد میں مل گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ان سے جا کر کہا کہ یہ حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے؟ میں نے سنا تھا کہ آپ نے سنی ہوئی. انہوں نے کہا ہاں میں نے حضور سے سنی ہوئی. انہوں نے کہا پھر مجھے ایک دفعہ سنا دیں. انہوں نے ایک دفعہ سنا دی اور سنانے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ بہت اچھا، میں اجازت چاہتا ہوں صرف اس حدیث کو آپ کی زبان سے، جن کانوں نے خود حضور سے سنی ہے، ان کانوں والے سے، ان کانوں والے کی زبان سے خود سن لوں. اس لیے صرف یہاں تک سفر کر کے آیا تھا اور مجھے یہاں پر شام میں کوئی کام نہیں ہے، اور وہیں سے واپس آ گیا. صرف اتنے سے عمل کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا بہت آسان ہے. جس وقت میں یہ یقین آئے گا کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے. ابھی اعمال سے زندگی بننے کی بات تو شروع ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن اعمال سے زندگی بننے کا یقین نہیں ہے. قرآن مجید اور حدیث پاک بالکل صاف کہتے ہیں کہ زندگی اعمال سے بنتی ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام انسان خسارے میں ہیں. جتنے مالدار ہیں، جتنے صنعت کار ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، جتنے ذمہ دار ہیں، جتنے پڑھے لکھے ہیں، جتنے بھی جو کچھ ہیں، سارے کے سارے خسارے میں ہیں. خسارے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اسی ایمان کی دعوت دی اور انہی اعمال صالحہ کی دوسروں کو بھی دعوت دی اور اس پر جمع رہنے کی اور صبر کرنے کی تلقین کی. تواصی بالحق تواصی بالصبر، وہی دعوت کا عمل ہے.
جب یہ عمل کر لو گے خسارے سے نکل جاؤ گے، ورنہ خسارے سے نہیں نکل سکو۔ ایمان پہ آ جاؤ، اعمال صالحہ پہ آ جاؤ، تواصی بالحق تواصی بالصبر پہ آ جاؤ، خسارے سے تب نکلو گے۔ دوسرے موقع پر جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جس آدمی نے اچھے عمل کیے، جس آدمی نے اچھے عمل کیے، اچھے عمل اس حال میں کیے کہ وہ ایمان والا بھی ہے، ایمان بھی ہے اس کے اندر، اللہ جل جلالہ کا پکا وعدہ ہے، لام تاکید کا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لام تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، ضرور بسد ضرور ان کو ہم پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیں گے، شاندار پاکیزہ زندگی، تمام فتن سے محفوظ، تمام معصیتوں سے محفوظ، تمام خرابیوں سے محفوظ، تمام زوالوں سے اور ذلتوں سے محفوظ، پاکیزہ ترین زندگی یہاں بھی عطا فرمائیں گے، وہاں بھی عطا فرمائیں گے، یہاں بھی پاکیزہ زندگی، اور جو زندگی یہاں ملتی ہے وہ موت کے وقت میں ذرا اور بلند ہو جاتی ہے، اور زیادہ بلند ہو جاتی، بہت اچھی زندگی بن جاتی ہے، موت کے وقت اور آگے بڑھ جائے گی زندگی، پاکیزگی اس کی، اور جب قبر میں پہنچیں گے تو وہ زندگی کی پاکیزگی اور بڑھ جائے گی، اور جب معاشر میں پہنچیں گے تو پاکیزگی اور بڑھ جائے گی، اور جب پل صراط پہ پہنچیں گے تو اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی، اور جنت ابدالآباد کی رہنے کی جگہ ہے، اور ساری خوشیاں اور زندگی شاندار زندگیوں کی جگہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، اور اسی بات پر ختم کروں گا، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی ہے، تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زندگی اعمال سے بنتی ہے، اور اعمال سے زندگی بنتی ہے، اور یوں زندگی شاندار سے شاندار تر بنتی چلی جاتی ہے۔ اس کی دعوت دی تمام انبیاء علیہ السلام نے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اعمال سے زندگی بنا کر دکھلائی ہے، لیکن کامل ترین زندگی، مکمل ترین زندگی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دکھلائی، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی جتنی بنی اس کی پوری تاریخ بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، درمیان میں محفوظ نہیں رہی اور ہمارے پاس نہیں پہنچ سکی ہے، لیکن سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ 100% سب چیزیں موجود ہیں اور پوری کی پوری محفوظ ہے، اس لیے کہ خاتم النبیین جو نہیں ہے، جیسے تمام انبیاء علیہ السلام ہیں پہلے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی ہر چیز گم ہو سکتی ہے، ان کی زندگی بھی گم ہو سکتی ہے، ان کی قبریں بھی گم ہو سکتی ہیں، ان کی تعلیمات گم ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی کتابیں گم ہو سکتی ہیں، کتابوں کی آیات گم ہو سکتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، ان کی کتاب کی ایک زیر اور زبر بھی گم نہیں ہو سکتی ہے، سب چیز محفوظ رہے گی، سب چیز محفوظ ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے، اور ان کی دعوت سے زندگی اسی سے بنتی ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام نے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے زندگی بنا کر دکھلائی کہ یوں زندگی بنتی ہے۔ مدینہ طیبہ ایک شہر ہے، مدینہ طیبہ ایک شہر ہے، جس شہر میں ایک بھی پکا مکان نہیں ہے، سارے مکان کچے ہیں، اور مکان کیا کہیں، چھپر ہیں، ان کا نام جو بھی رکھ لو، چھپر ہیں۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی چھپر ہے، اور تمام صحابہ کا بھی چھپر ہے، چھپروں کا شہر ہے، اور چھپر بھی ایسے ہیں جو خالی ہیں، تمہاری کائنات کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہے، نہ کھانے کے سامان ہیں، نہ سونے کے سامان ہیں، نہ زینت کے سامان ہیں،
نہ پہننے کے سامان ہیں، خالی ہے مکان، اور خالی بھی اس درجے پر رہیں، آخری درجے کے خالی، اس درجے کے خالی ہیں کہ اماں جان کی شہادت ہے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، سب سے بڑا گھر، کائنات کا سب سے بڑا گھر، ساری مخلوقات کا سب سے بڑا گھر، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم نے 3 چاند اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، 3 چاند دیکھے ہیں، ہمارے گھروں میں آگ تک نہیں جلی ہے، گھروں میں آگ نہیں جلی ہے، گھر خالی ہے، سالن نہیں پکا ہے۔ 3 چاند آنکھوں سے دیکھنے کا معنی ہوا 2 مہینے تک کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ جو اماں جان کہہ رہی ہیں شاید مکے کا حوالہ دے رہی ہوں گی، یہ مدینے کی ابتدائی زندگی کا نہیں، ابتدا سے لے کے انتہا تک یہی حال رہا ہے، ان گھروں کا ابتدا سے لے کے انتہا تک یہی حال رہا، مکے میں بھی یہی حال رہا، مدینہ میں بھی یہی حال رہا، یہاں تک کہ آخر میں جب یہ زندگی شاندار بن چکی تھی، وہ پاکیزہ زندگی مکمل طور پر مکمل ہو چکی تھی، اس وقت کا جو واقعہ بیان کیا ہے اماں جان نے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اس رات کو میں چراغ جلانے کے لیے تیل پڑوسن کے گھر سے قرض مانگ کے لائی تھی، گھر میں تیل جلانے کے لیے نہیں تھا، گھر خالی ہے، پہلے خالی تھا، درمیان میں خالی تھا اور آخر میں بھی خالی ہے۔ تمہاری کائنات کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ نہیں، کھربوں مرتبہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی جو زندگی تھی، مدینہ طیبہ کے مردوں کی یا عورتوں کی، بچوں کی جو زندگی تھی، وہ بالکل کھلے الفاظ کے ساتھ کہا جا سکتا، اور اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ کوئی نہیں ہے کہ وہ جنت کی زندگی تھی جو مدینے والوں کے پاس تھی۔ جنت کی زندگی، ہر آدمی کی عزت محفوظ، ہر آدمی کی جان محفوظ، ہر آدمی کا بال محفوظ، کسی کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، نہ جان کو خطرہ ہے، نہ مال کو خطرہ ہے، نہ عزت کو خطرہ ہے، کوئی کسی کی زندگی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ وہ آخری درجے کی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ کسی آدمی کو کوئی آدمی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا بھی نہیں تھا، گالیاں دینا، بہتان باندھنا، اس طرح کی کوئی باتیں کرنا، اس کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ عدل وہاں موجود ہے، صداقت وہاں موجود ہے، کوئی آدمی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں، ساری دنیا کی کل طاقتیں، ساری دنیا کی ساری حکومتیں حوالے کر دو، ایک آدمی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے سچے ہیں۔ صداقت وہی موجود ہے، سخاوت وہی موجود ہے، محبت وہی موجود ہے، احسان وہی موجود ہے، عدل وہی موجود ہے، عبادت وہی موجود ہے، ہر چیز حاصل ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا کوئی سوال نہیں، کوئی دکھ دینے والی بات پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے، واقعی جنت کی زندگی۔ اور بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مدینہ طیبہ کی زندگی فرض کی جائے کہ 10,000 تھی تو ہر آدمی کو 9,999 آدمی کی حمایت حاصل تھی، وحدت فکر، وحدت کلمہ اس سطح پر پہنچا ہوا تھا کہ کسی آدمی کے نزدیک، کسی آدمی کو کسی آدمی کے خلاف نہ سوچنے کی عادت، نہ سوچنے کی گویا استعداد ہی ختم ہو گئی تھی اس کی کسی کے خلاف۔ 9,999 آدمی جب ہر آدمی کی زندگی بنانے کی فکر میں ہوں تو اللہ جل جلالہ ان کی زندگی بنائیں گی نا، بنی بنائی ہے، سب کی زندگی بنی بنائی ہے۔ جرائم سے محفوظ ہے سارا شہر، جرائم سے محفوظ ہے سارا شہر، اور یہاں تک محفوظ ہے جیسے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے، یوں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری بات مان جاؤ، ایمان اور اعمال صالحہ پہ آ جاؤ،
یہ نیا راستہ اختیار کر لو جو میں لے کے آیا ہوں، میرا راستہ اختیار کر لو. کائنات سے زندگی بنانے کی بجائے ایمان اور اعمال صالحہ سے زندگی بنانے، اس کی دعوت سے زندگی بنانے کی فکر میں لگ جاؤ تو اللہ جل جلالہ ایسا امن فرمائیں گے. یہ حضور نے خود فرمایا، پیشین گوئی کی. یہ مکے کے زمانے کی بات ہے. مکے کے زمانے میں کہا اگر تم اس راستے پر آ جاؤ تو اللہ جل جلالہ ایسا امن قائم کریں گے کہ ایک عورت، حسین ترین عورت، جوان، اکیلی مکے سے یمن سے چلے گی، یمن سے چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، ہیرے جواہرات سے، اکیلی ہوگی، حسین ترین عورت ہوگی اور انہی آبادیوں میں سے نکلتی ہوئی آئے گی، یمن سے چلے گی، مکہ معظمہ تک چلی آئے گی اور اس کو اس پورے راستے میں ایک آدمی بھی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. ایسا امن و امان ہوگا. عزتیں محفوظ ہوں گی، عفتیں محفوظ ہوں گی، مال محفوظ ہوں گے، ہر چیز محفوظ ہوگی. یہی جنت کی زندگی ہے، یہی خلافت کی زندگی ہے. اور یہ خلافت کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکمل طور پر قائم کر کے گئے ہیں. یہودیوں کے فیصلے، جتنے فوجداری فیصلے ہیں، یہی اسی عدالت میں ہو رہے ہیں. حد قائم کی جا رہی ہیں، حدیں قائم کی جا رہی ہیں. چوری کی حد ہے، زنا کی حد ہے، پوری خلافت قائم ہے، پوری کی پوری مکمل طور پر خلافت قائم ہے. صدیق اکبر خلیفہ موجود ہیں. اور کوئی اگر کسی قسم کی بغاوت اٹھتی ہے، جیسے نبوت کے خلاف بغاوت، یا یوں کہیے کہ اللہ جل جلالہ کی، اللہ کی الوہیت کے خلاف بغاوت، مسیلمہ کذاب کی، یہ نبوت کے خلاف بھی بغاوت ہے، اللہ کے خلاف بھی بغاوت ہے، جھوٹی نبوت، اس کا استحصال اور اس کا خاتمہ ہر قیمت پر. اسی طرح سے کوئی غلط بات کھڑی ہوتی ہے، مانین زکوٰۃ کی بات پیدا ہوئی، اس کا استحصال کرایا گیا. ساری چیزیں خلافت کی مکمل ہیں پوری طرح سے، اور تمہاری کائنات کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے. وہ سب چیزیں مکمل ہیں اور کائنات کی تمہاری کوئی چیز موجود نہیں ہے. صرف اعمال سے زندگی بنا کر دکھلا گئے، ایمان سے، اعمال سے اور ان کی دعوت سے مکمل کر کے گئے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے نبی کو دین کے ساتھ اور حق کے ساتھ، اس لیے بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. تمام ادیان پر غالب آنے کے لیے یہ دین آیا ہے. دین آیا ہے، دین دنیا کے راستے سے نہیں، دین کے راستے سے غالب آنے کے لیے آیا ہے. جس راستے جس کو محمد رسول اللہ غالب کر کے دکھلا کے گئے ہیں، سر کی آنکھوں سے زمین و آسمان میں دیکھا ہے، یہ غالب آ چکا. اور شہا کی کتابوں میں حدیث موجود ہیں کثرت کے ساتھ کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ ایک دور آئے گا جو امام مہدی کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا. اس دور میں آ کر اللہ جل جلالہ اس اسلام کے ظہور کی اور وہی ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اور برکات والی زندگی، برکتوں والی زندگی اور امن و امان والی زندگی اور محفوظ ترین زندگی اور عزت اور احترام کی زندگی اور عدل کی زندگی، جہاں کہیں ظلم کا شائبہ نہ ہو، کوئی ظلم کرنے کی ہمت نہ کر سکتا ہو، کوئی غلط کام کرنے کا حوصلہ نہ کر سکتا ہو. ایسی شاندار زندگی اس وقت میں ہو چکی ابتدا میں، اور پھر امام مہدی کے وقت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوگی، اور بالکل ہوگی اسی طرح سے، اسی طرح کی زندگی ہوگی پاکیزہ، اور ہوگی ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے ہوگی. تو فرمانے لگے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو پہلے ہو چکا اور آخر میں ہوگا تمہارا ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے، تو درمیان میں نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ درمیان میں نہ ہو سکنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ درمیان میں نہیں ہو سکتی ہے؟ اب بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کے راستے پر آ جائیں، انہی کے اسی دعوت کے راستے پر آ جائیں.
اسی دعوت کے راستے پر آ جائیں جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. اس لیے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں زندگی، پوری زندگی، سارا قرآن و حدیث وہ زندگی، اسی کا نام زندگی ہے. سارے احکامات جتنے بھی لے کے آئے ہیں، یہ احکامات انسانوں کی زندگیوں میں آ جائیں، اس کے لیے ایک محنت بھی حضور لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے. اس وقت میں ہوئی محنت کی گئی، اس کو دعوت اللہ کہتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں، دعوت کی محنت جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی دعوت کی محنت ہے. یہ محنت اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے وہ سارے احکامات جو اللہ کی طرف سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. جب وہی دعوت کی محنت کی جائے گی تب لوگوں کی زندگی میں آئیں گے. زندگی میں جب آئیں گی صرف زبانوں پر آ جائیں، صرف دماغوں میں پھنس جائیں، صرف کتابوں میں آ جائیں، یہ نہیں. کتابوں میں آنے سے ہدایت نہیں ہوگی، کتابوں میں آ جانے سے کتابوں سے کتابوں میں منتقل کرتے رہو، زندگیوں میں منتقل ہو جائے. جو کچھ حضور لے کے آئے ہیں ایمان سے لے کے معاشرت تک، سارے کا سارا دین وہ زندگیوں میں آ جائے، وہ اس وقت آئے گا جب دعوت کی محنت کی جائے گی. جس طرح سے اگر گندم چاہتے ہیں کہ گندم ملے تو گندم والی محنت کرنی پڑے گی. کہ گندم کیسے آتی ہے، جو اس کی محنت ہے وہ محنت کرنے سے گندم آ جائے گی. گنا چاہتے ہو تو گنے کی محنت کرنی پڑے گی، چاول چاہتے ہو تو چاول کی محنت کرنی پڑے گی. ہر چیز کی محنت کا طریقہ الگ ہے. اسی طرح سے دینی زندگی وجود میں آنے کے لیے محنت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے. اور دعوت والی محنت کی شرط یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ اس وقت میں ایک تو پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ کہ 100% امت محنت کر رہی تھی، افراد نہیں. افراد کی محنت سے وہ کام، وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے جو امت کی محنت سے آتی ہے. وہ چیز جو اس وقت وجود میں آئی تھی، خلافت کا درجہ، کہ انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر خلافت کے درجے پر پہنچا دیا تھا. حیوانیت موجود تھی جیسے اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، یہی اس سے بدتر حال تھا. لیکن جس طرح کا بھی حال ہو، اگر نبی کی دعوت اتنی طاقتور ہے کہ وہ جس درجے پر ہی حالات خراب ہوں، کسی آخری درجے پر پہنچ جائیں، کسی بھی آخری درجے پر، اگر نبی کی دعوت لے کے اٹھ کھڑی ہو امت، اسی طرح کی محنت کرے دعوت کی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھیوں نے ایک امت بن کر امت کی انداز پر محنت کی، اسی انداز کی محنت کی جائے تو اللہ جل جلالہ ان حالات کو بدل دیتے ہیں. اور حالات وہی پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنے چاہیے، یعنی حیوانیت سے نکل کر خلافت کے درجے پر آ جائیں. اس محنت کو ایک تو سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ وہ محنت دعوت کی جائے اور امت کا کام کرنے پر آ جائے، افراد کے آنے پر نہیں بنے گی بات. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تم کہتے ہیں نا یہ تھوڑا تھوڑا کرو، تو تھوڑا تھوڑا کرنے سے تو سارے جتنے ہو نا 1 ارب، اگر سارے کے سارے تھوڑا تھوڑا کرنے لگ جاؤ تو بھی کوئی حالات نہیں تبدیل ہوں گے. تھوڑا تھوڑا کرنے سے نہیں ہوتا، 100% کرنے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ امت کی امت کرے اور امت کی امت 100% کرے. دیکھو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کو کہا کرتے تھے بار بار کہ صفت صلاۃ پر چلنا چاہیے، صفت صلاۃ پر، دین سارا صفت صلاۃ پر ہے. پہلا فریضہ بھی یہی ہے نازل ہوا ہے، صفت صلاۃ پر ہو جا. صفت صلاۃ یہ ہے کہ اگر نماز میں سے سجدہ رہ جائے، ایک سجدہ رہ جائے، صرف ایک سجدہ چھوڑ دیا جائے، رہ جائے نہیں، ایک سجدہ چھوڑ دیا جائے، نماز ہو جائے گی. رکوع رہ جائے، قرات رہ جائے، نماز ہی نہیں ہوگی، ساری نماز رہی ہے. جو 4 رکعتیں پڑھی وہ بھی نہیں ہے کہ بھائی 3 ہو گئی ایک نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، ساری نہیں ہوئی. اگر زندگی میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر ایک حکم الہی درمیان میں رہ جاتا ہے تو ساری زندگی غلط ہو گئی، ساری زندگی ہمارے والی نہیں رہی. ایک تو 100% امت دعوت پر آئے کھڑی ہو اور سارے دین کو لے کے چلے.
پورے دین کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ایک قدم اندر ایک باہر، ایک آگے ایک پیچھے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک اسلام میں ایک یہودیت میں، یہ نہیں چلے گا.